اب ہندو جو تھا، جو اس کی مکاری مشہور ہے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ بھئی اگر ایئرپورٹ چلی گئی تو سری نگر گیا، انہوں نے فوجیں اتار دی اور جیٹ طیارے بھی ان کے پاس تھے جنگ عظیم دوم کے، وہ انہوں نے سارے حرکت میں لے آئے اور انہوں نے پہلا منصوبہ یہ بنایا کہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں اونچے جو بھی تھے ان پر قبضہ کیا جائے. تو اس میں انہوں نے جہاز بھیجے، اس میں فوجیں اتار دی. ہمارا چونکہ اس پہاڑ کے ساتھ تھا، جو بھی ہاتھ لگا، اس لیے کہ اچانک حملہ ہوا، جو بھی ہاتھ لگا وہ لے کے پورے جو مسلمان تھے ارد گرد کے، وہ یہ جنگل تھا، پورا جنگل، یہ پہاڑی علاقہ، تو ہم لوگ پہاڑوں سے ہوتے ہوئے پھر نکلتے ہوئے پھر کوئٹہ شہر آئے. لیکن ہمارے پیچھے ہم رات کو نکلے ہیں تو دن کو بھی بمباری ہو رہی تھی، شہر میں بھی بمباری ہوئی. تو اسے بچتے بچاتے کوئی کدھر گیا کوئی کدھر گئے، بہرحال اللہ تعالیٰ نے بچایا اور یہ خاندان ہزاروں کی تعداد میں بن گئے اور مختلف جگہوں سے چاروں طرف سے. اور پھر یہ چلتے چلتے کیونکہ اطلاعات مل رہی تھی کہ فیصلہ ہو جائے گا، کچھ یہ ہو جائے گا، لیکن ابھی آپ نے ایک کیمپ اقوام متحدہ نے بنایا ہے اور اس میں جانا ہے. وہ کدھر ہے؟ وہ کہتے تھے کہ وہ جہلم کے پاس ہے. اچھا. تو اب وہاں سے پیدل جا رہے ہیں. تو خاندان جو ہے ان کے پاس سامان نہیں ہے، ان کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے. تو ہمارے بھائی 17-18 سال کے تھے، بڑے سوتیلے، تو وہ جاتے تھے. دوسرے اور نوجوان اپنے گھروں کو واپس جاتے تھے، وہاں سے غلہ لاتے تھے، پھر واپس آتے تھے راتوں کو. تو یہ کافی فاصلہ بھی ہوتا تھا. اس طریقے سے کوئی 3 مہینے کا سفر کر کے راستے میں کسی گاؤں میں رک گئے، کسی اور جگہ جنگل میں ہی رک گئے. اس طریقے سے چلتے چلتے ہم لوگ کوئی 3 مہینے کے بعد میرپور شہر پہنچے. میرپور پہنچے جو منگلہ میں آ گیا. جی جی. راگا میرپور. وہاں سے 1-2 دن وہاں رہے. تو وہ پھر وہاں سے میرپور سے اب کھڑی شریف کے جو میاں محمد کی جو مزار ہے، وہاں سے پاس ہی دریا ہے، دریا جہلم، اس میں ایک پل ہے، اس کو کراس کیا. کراس کر کے پھر دینا اور جہلم کے درمیان چک جماعت فوجی چھاونی ہے، فوجی چھاونی. اس میں لمبی لمبی بیرکیں تھیں. وہ حوالے کر دیا کہ بھئی جتنے خاندان کے لوگ ہیں اتنی جگہ بن لو اپنے جتنے بھی ہیں، تو وہ اپنے اور کوئی ڈیمارکیشن بنا لو. تو اس میں ہم اوپن جگہ پر وہاں جا کر رہے. تو وہاں ہم کوئی 4 سال رہے.